اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بانجھ سکھ عورت ہریتا کور کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان باہو نے کبھی کہا تھا، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے ایویں چور اندر دا ہو، اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھاوے کلمہ ہو، 14 طبقے کلمے اندر چھڑ کتاباں علمہ ہو۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا۔ اللہ عز و جل حجابات کو اٹھانے والا اور ہر شکل و صورت سے بالا تر ہے، جس نے اپنی حکمت سے اور اپنی رضا و منشا سے تمام مخلوق کو تخلیق فرمایا اور ان مخلوقات میں بنی نوع آدم کو فضیلت عطا کی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ عز و جل نے بنی نوع آدم کو علم و فنون کے وصف سے نوازا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے انسانوں کو ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے رائے راست سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دی اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے گروہ کے آخری نبی حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا، جن کی حیات مبارکہ، جن کے اقوال و افعال رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے اور ان کے بعد تبع تابعین نے اور ان کے بعد اس مشن کو اولیاء عظام نے جاری رکھا۔ ناظرین کرام، سرزمین پاک و ہند کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ عز و جل نے بے شمار ایسی ہستیاں پیدا کی جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام فہم لوگوں کے دلوں پر اجاگر کیا اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو اجاگر کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جن اولیاء کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں، ان میں ایک نام حضرت شاہ عبداللطیف قادری المعروف حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے روحانی فیوز و برکات سے ایک عالم سیراب ہوا۔ حضرت بری امام کا شمار پنجاب کے قدیم بزرگوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے پوٹھوہار کے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا پیغام دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تعلیم دی اور دین اسلام کا پرچم اس خطے میں لہرایا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ روز محنت سے لاکھوں لوگ گمراہی کے اندھیروں سے نکلے اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کا پیغام لے کر ابھرے۔ یہاں ہم آپ کی 2 کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سخی شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہوتا ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سخی شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حاسدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ذبح کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان ٹکڑوں کو پانی میں بہا دیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے چہیتے خلیفہ کے قتل کا علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید رنج پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اپنے اس چہیتے خلیفہ کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے دعا فرمائی، جسے اللہ عز و جل نے قبول فرما لیا اور حضرت سخی شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت سخی شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہے اور حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی دوبارہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشینوں میں ایک بزرگ سائیں کریم بخش سے منقول ہے کہ ایک سکھ عورت جس کا نام
ہریتا کور تھا جس کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا اور اسے اپنے گھر میں ہر قسم کا سکون میسر تھا اور اس کا گھر تمام دنیاوی دکھوں اور تکلیفوں سے دور تھا، مگر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ اس سکھ عورت کے خاوند نے بڑا علاج معالجہ کرایا اور اپنے عقیدے کے مطابق بہت سے تعویذ گنڈوں کا استعمال کیا، مگر تمام کوششوں کے باوجود وہ اولاد سے محروم رہے۔ جس وقت حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت چہار سو پھیلی تو وہ سکھ عورت بھی ایک امید لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا مدعا عرض کیا اور دعا کے لیے درخواست کی، اللہ عز و جل سے میرے لیے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا، پھر فرمایا، بی بی تیری قسمت میں بچہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ عز و جل ہی قادر المطلق ہے اور مجھ عاجز کے پاس کچھ اختیار نہیں۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ سکھ عورت بہت پریشان ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت امید لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز و جل کے کامل بندے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے کامل بندوں کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے، میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ عز و جل مجھے اولاد نرینہ سے بہرہ مند فرمائے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سکھ عورت کی عقیدت دیکھ کر اللہ عز و جل کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اس سکھ عورت کا عقیدہ ہے کہ تو اپنے کامل بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور یہ مجھے بھی تیرا کامل بندہ مانتی ہے، اگر اس کی بات درست ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور اس عورت کو اولاد نرینہ سے بہرہ مند فرما۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سکھ عورت سے فرمایا کہ اللہ عز و جل تجھے بیٹے سے نوازیں گے جس کی دائیں ران پر شیر کی تصویر ہوگی۔ اللہ عز و جل نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس سکھ عورت کو بیٹے سے نوازا جس کی دائیں ران پر شیر کی تصویر تھی، اور اسی بچے سے جو نسل آگے چلی وہ شیر سنگی کہلائی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے اور دعا کریے کہ اللہ پاک پاکستان کو اور پوری دنیا کو اس نئی بیماری کورونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔